صبح کی نماز پڑھ کر اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ دن چڑھے تک سوتی رہی، یہاں تک دھوپ نے اسے صحن سے اٹھ کر کمرے میں جانے پر مجبور کر دیا، لیکن کمرے میں اسے نیند نہ آ سکی۔ بشرا نے اندر جھانکا اور اسے چھت کی کڑیوں کو گھورتے دیکھ کر کہنے لگی، اب اٹھ کر ناشتہ کر لو۔ جی ماں جی۔ وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ بشرا نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ غم جتنا بھی ہو، انسان اپنے جسم کی ضروریات سے مسلسل آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اسے بھی زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت کھانے کی حاجت ہو رہی تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے پراٹھے کے چند نوالے لیے۔ اس کے بعد ماں کے منع کرنے کے باوجود گھر کے کاموں کو جت گئی۔ فارغ لیٹنے سے دماغ میں عجیب و غریب خیالات چکرانے لگے تھے۔ 12 بجے کے قریب اسے پاشا کی کال وصول ہوئی۔ وہ اسے گھر کے دروازے پر بلا رہا تھا۔ اندر آئیں نا بھیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس وقت جلدی میں ہوں، بس تمہیں یہ دینے آیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ تناوش کی جانب بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ تناوش نے ڈبہ پکڑ لیا۔ موبائل فون ہے۔ میں اس کا کیا کروں گی بھیا؟ اس نے ڈبہ پاشا کی جانب واپس بڑھایا۔ اس میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز میں نے بھر دی ہیں، اگر نہیں چاہیے تو میں واپس رکھ لیتا ہوں۔ ابھی تک پاشا نے ڈبہ واپس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ شکریہ بھیا۔ اس نے خفیف انداز میں سر جھکا لیا۔ پاشا نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، تو ماں جی سے مشورہ لیا؟ ہاں پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر تک امی جان مولوی صاحب سے مشورہ کرنے جائیں گی، میں انشاءاللہ رات کو کال کر کے بتا دوں گی۔ اور پاشا ہاتھ لہراتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کون تھا بیٹی؟ غسل خانے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، وہیں سے اس نے آواز دی۔ پاشا بھائی تھے ماں جی، جانے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ وہ رکے بغیر کمرے میں گھس گئی۔ چارپائی پر بیٹھ کر اس نے صورت سے ڈبہ کھولا اور قیمتی سیل فون باہر نکال لیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ کبیر دادا کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اس میں کبیر دادا کی ورزش اور تربیت وغیرہ کی کافی ویڈیوز پاشا نے بھر دی تھی۔ وہ باری باری تمام کو دیکھتی رہی۔ کسی میں کبیر پنچنگ بیگ پر مکے برسا رہا تھا، کسی میں خالی ہاتھ لڑائی کے مختلف پوز بنا رہا تھا۔ ایک ویڈیو میں کبیر دادا اسے ایک لمبے تڑنگے اور موٹے تازے دیو نما حبشی کے ساتھ بھی نظر آیا۔ اس کے سامنے کبیر دادا بھی چھوٹا بچہ نظر آ رہا تھا، اور اس سے باتیں کرتے ہوئے کبیر دادا کا لہجہ کافی مؤدبانہ لگا تھا۔ بشرا نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، واہ جی، یہ موبائل کب خرید لیا؟ ابھی پاشا بھائی دے کر گئے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ ان سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لوگی، ماں نے اسے متون کیا۔ اس میں ان کی تصاویر ہیں ماں جی۔ تو کیا؟ تو یہ کہ مجھے اپنے بھیا نے دیا ہے۔ اس نے ایئر فون کانوں میں لگاتے ہوئے گویا اعلان کیا تھا کہ وہ ماں کی مزید نصیحت نہیں سننا چاہتی تھی۔ بشرا ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ماں نے پوچھا، بیٹی مولوی صاحب کے گھر چلو گی؟ آپ ہو آئیں ماں جی، میں شاید مولوی صاحب کا سامنا نہ کر پاؤں۔ نماز پڑھ کر وہ دوبارہ موبائل فون لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، تم دروازہ کنڈی کر دو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ماں کے پیچھے پڑ گئی۔ ماں کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ کنڈی کیا اور پھر چارپائی پر آن لیٹی۔ اپنی دسترس اور نظروں سے دور کبیر دادا کو چند انچ کے فاصلے پر مسلسل دیکھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر اس موبائل فون میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز نہ ہوتی تو اس نے کبھی بھی پاشا سے سیل فون نہیں لینا تھا، لیکن کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ سیل فون اس کے لیے نہایت قیمتی ہو گیا تھا۔ جانے کتنے گلے شکوے تھے جو وہ اس کی تصاویر سے کر چکی تھی۔ درجنوں تصاویر میں صرف ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ ہنس رہا تھا، اور وہی تصویر اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لاک سکرین اور وال پیپر پر اس نے وہی تصویر لگا دی تھی۔ اللہ پاک کرے ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہیں۔ ہزاروں لاکھوں شکووں کے باوجود بے ایمان دل سے دعائیں ہی نکل رہی تھیں۔ عصر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی اور وہ سیل فون چارجنگ پر لگا کر وضو کرنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ آئی ماں جی؟ دعا مانگنا واپسی پر مؤخر کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کنڈی کھولتے ہوئے اس کی زبان چل رہی تھی، اتنی دیر لگا دی، اور پھر جوں ہی اس نے دروازے کا پٹ کھولا، اچانک 2 آدمی اندر گھس آئے۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے ہکلائی۔ خاموش، ایک آدمی نے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر نازک لڑکی میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ ایک مرد کا مقابلہ کر پاتی۔ دوسرے آدمی نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جیب سے ٹیکا نکال کر اس کی سوئی بے دردی سے تناوش کے بازو میں گھونپ دی۔ وہ اوں اوں کر کے دوسرے کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ٹیکا لگ جانے کے بعد بھی اس نے تناوش پر اپنی گرفت ہلکی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ساتھی سے پوچھ رہا تھا، کتنی دیر میں اثر شروع ہو جائے گا؟ بس 4-5 منٹ میں۔
تناوش کی مزاحمت آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگے تھے۔ وہ اپنی سوچ کو بھی مرتکز نہیں پا رہی تھی۔ شاید اس کی یادداشت ختم ہو گئی تھی۔ اسے وہ ماحول، وہ بدمعاش کبیر دادا کی جدائی اور اپنا آپ تک بھولنے لگا تھا، مگر وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ بس اسے اپنے اعضاء پر اختیار نہیں رہا تھا۔ اسے شدت سے کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کام ہو گیا شاکر، ٹیکہ لگانے والا اپنے ساتھی کو مخاطب ہوا، اور شاکر نے ایک دم تناوش کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ لہرا کر گرنے لگی تھی کہ ٹیکہ لگانے والا اسے تھامتے ہوئے شاکر پر غرایا، بے وقوف، بغیر سہارے کے یہ گر جائے گی۔ سوری یار، اس نے ندامت ظاہر کی۔ تناوش کا سر کسی نئے شرابی کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس نے خود کو تھامنے والے کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان ابھر آئی تھی۔ چلو، وہ تناوش کو تھام کر دروازے کی طرف بڑھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بیمار کو سہارا دے کر جا رہا ہو۔ شاکر نے جلدی سے عقبی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ تناوش کو آرام سے عقبی سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ شاکر تناوش کے ساتھ بیٹھ کر اسے سہارا دینے لگا۔ گھر کا دروازہ انہوں نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ گلی میں کوئی خاص آمد و رفت نہیں تھی۔ جو ایک دو راہگیر گزر رہے تھے، انہوں نے بھی ان کی کارروائی کو شک کی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ شاکر کے ساتھی نے کار آگے بڑھا دی۔ یار نعیم، یہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور پرکشش نہیں ہے؟ شاکر نے بے اختیار تناوش کے حسن کا قصیدہ پڑھا۔ تو نعیم نے عقبی شیشے پر نظر دوڑا کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ شاکر ندیدے پن سے بولا، بہتی گنگا میں اگر ہم بھی ہاتھ دھو لیں تو کسی کا کیا بگڑے گا؟ نعیم کے لبوں پر بے اختیار گالی ابھری۔ الو کے پٹھے، جانتے بھی ہو یہ کس کی منظور نظر ہے؟ وہ نعیم کی گالی کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، میری بلا سے یار، جب اغوا کر لیا ہے تو اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی یہ رہ جاتا ہے کھوتے کہ سر، یہ کبیر دادا کی رکھیل ہے، اور اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم نے اس کی رکھیل کے بارے میں ایسا سوچا بھی تھا تو یقیناً ہمیں کراچی کے کسی کونے میں تو اس درندے سے پناہ نہیں ملے گی۔ مگر تم نے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ شاکر خود پر لدی جانے والی تناوش سے ایک دم دور ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اسے کسی محبوبہ کی طرح سنبھالے بیٹھا تھا۔ نعیم ہنسا، پھر تم نے میرے ساتھ کب آنا تھا؟ شاکر منمنایا، یار تم نے بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا۔ نعیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، ہم کم سے کم وقت میں اسے مطلوبہ مقام تک پہنچا کر درمیان سے ہٹ جائیں گے، پھر کبیر دادا جانے اور اس کی چھمک چھلوں کو اغوا کروانے والا جانے۔ ویسے کس نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا کہ ایسی لڑکی پر ہاتھ ڈال دیا؟ وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا گنڈا نہیں، فاسی ہاتھ چٹ ہے۔ یار سانڈوں کی لڑائی میں ہم رگڑے جائیں گے۔ اتنے بڑے گنڈوں کا نام سن کر شاکر کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ یار ٹھیک 15 سے 20 منٹ بعد ہم اس لڑکی کو ایک کوٹھی میں چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے، بعد میں پھانسی ہاتھ چھٹ جانے اور کبیر دادا، ہمیں ان سانڈوں کی لڑائی سے کچھ نہیں لینا دینا۔ کار تھوڑی تیز چلاؤ نا۔ شاکر اس انداز میں تناوش سے دور ہو رہا تھا جیسے وہ اچھوت کی مریضہ ہو۔ سونے دو نا، کیا کر رہے ہو؟ تناوش نے خمار آلود آواز میں بڑبڑا کر شاکر کے کندھے پر سر رکھ دیا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور ہونٹوں پر خوبصورت مسکان چھائی ہوئی تھی۔ شاکر نے پوچھا، ٹیکے کا اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ 3-4 گھنٹے بعد ہی اس کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلے گی، مگر مدہوشی کے دوران اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہوگا اسے بعد میں بھی یاد رہے گا۔ نعیم نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ بیڑا غرق۔ شاکر ایک دم کار کے دروازے کی طرف سمٹا اور تناوش سیٹ پر آڑی ترچھی لیٹی رہ گئی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے نعیم کہا لگا کر ہنس پڑا تھا، ذلیل آدمی، اسی لیے اس مصیبت کو سنبھالنے کا کام میرے ذمہ چھوڑ دیا، حالانکہ میں تم سے اچھا ڈرائیور ہوں۔ تو تم چسکے نہ لو نا، انسان کے بچوں کی طرح اسے سنبھالو۔ نعیم نے اسے لتاڑا، بھاڑ میں گیا سنبھالنا۔ سونے دو نا، نیند آ رہی ہے، قریب آؤ نا، تناوش مدہوشی بھرے انداز میں بڑبڑاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک پوش علاقے میں داخل ہوئے۔ ایک چھوٹی سی مگر خوبصورت اور عمدہ طرز تعمیر کے نمونے پر بنائی گئی کوٹھی کے سامنے نعیم نے کار روک دی۔ ہارن کے جواب میں ایک چوکیدار نے باہر جھانکا۔ نعیم نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا، شکیل صاحب کو کہیں کہ مال پہنچ گیا ہے۔ چوکیدار بغیر کچھ کہے غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول دیا تھا، یقیناً اسے پہلے سے ہدایت کر دی گئی تھی۔ نعیم کار اندر لے گیا۔ اندرونی عمارت کے سامنے کالی پتلون اور سفید قمیض میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا۔ نعیم نے کار اس کے ساتھ جا کر روک دی۔ وہی اس کا مطلوبہ آدمی شکیل تھا۔ لے آئے ہو؟ اس نے کار کے رکتے ہی نیچے جھک کر عقبی نشست کی طرف نظر دوڑائی۔ جی سر، نعیم خوش دلی سے کہتا ہوا نیچے اتر آیا۔ بہت خوب، شکیل نے سراہنے کے انداز میں سر ہلایا، اب اسے اندر لے آؤ۔ جی ٹھیک ہے۔
نعیم نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر تناوش کو بازوؤں سے تھام کر نیچے اتارا اور سہارا دے کر کوٹھی کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاکر نے اس کا ہاتھ بٹانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے اندر اٹھنے والی غلیظ خواہش کبیر دادا کا نام سنتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ تناوش کی صورت بقول شاعر ایسی تھی کہ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، مگر شاکر کے دیکھنے کی خواہش پر بھی کبیر دادا کی ہیبت سوار تھی۔ وہ ایسا ہی پرروب اور ہیبت ناک تھا۔ بڑے بڑے غنڈے اس کا نام سن کر کانپنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ شاکر غریب تو کسی شمار میں ہی نہیں تھا۔ نعیم کی تسلی دینے کے باوجود ابھی تک اس کا دل کسی انجان اندیشے سے لرز رہا تھا۔ نعیم شکیل کی رہنمائی میں تناوش کو لے کر ایک خوبصورت اور پرتعیش خوابگاہ میں داخل ہوا۔ کمرے کے وسط میں پڑے ہوئے جہازی سائز کے خوبصورت گول بیڈ پر اسے لٹا کر وہ شکیل کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، ہمارا کام پورا ہوا۔ بالکل، شکیل نے درمیانی نوٹوں کی ایک گڈی اس کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاید یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ میں نے آپ کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا سر۔ نعیم نے ہنستے ہوئے اسے مصافحہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاکر بڑی بےتابی سے اس کا منتظر تھا۔ شکیل دھیرے قدموں سے چلتا ہوا تناوش کے قریب ہو گیا۔ کتنی حسین اور پیاری ہو تم۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تناوش مدہوشی کی کیفیت میں پڑی تھی، ہونٹوں پر تبسم بکھیرتے وہ خلا میں تکتی رہی۔ اگر تم اس درندے کی رکھیل نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس موقع کو ضائع نہ کرتا، مگر سچ کہوں تو مجھے جان بہت پیاری ہے۔ تناوش کے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے اس نے خود کلامی کی۔ تناوش کے کالے سیاہ بال کالے ہی رنگ کے پراندے میں جکڑے ہوئے تھے۔ شکیل بے ساختہ بولا، جیسے اس پراندے کی جرت نہیں کہ ان بالوں سے خود کو آزاد کروا پائے، یوں ہی تمہیں دیکھنے والا تمہاری صورت کے سحر سے خود کو آزاد نہیں کروا سکتا ہوگا۔ حقیقت میں جتنا سنا تھا تم اس سے کچھ زیادہ ہی پیاری ہو، اور فاسی صاحب اگر مرنے سے پہلے تمہیں حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ حرکت کرتے رہے۔ اس نے آہستہ آہستہ تناوش کے جسم سے سارا لباس علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ شرم و حیا والی کبھی غیر مردوں کے سامنے سر کے بال کھولنے پر تیار نہیں ہوتی تھی، اس وقت ایسی حالت میں پڑی تھی کہ کپڑے کا تار بھی اس کے بدن پر موجود نہیں تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو یقیناً اس حالت میں موت کو ترجیح دیتی۔ شکیل زیادہ دیر عقل و خرد سے بیگانہ کرنے والے نظارے کی تاب نہ لا سکا تھا۔ اس نے فوراً ایک خوبصورت پینٹی کوٹ اسے پہنایا اور بے قابو ہوتے سانسوں کو سنبھالتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ شراب کی 2 بھری بوتلیں نکال کر اس نے ایک میں سے شیشے کا آدھا گلاس بھر کر تپائی پر رکھا، تھوڑی سی شراب تناوش کے چہرے پر چھڑکائی اور بقیہ کی دونوں بوتلیں بیت الخلاء میں جا کر خالی کر دیں۔ خالی بوتلوں کو ادھ بھرے گلاس کے ساتھ تپائی پر رکھ کر وہ باہر نکل آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایس پی ضمیر حسین کو تناوش کے پہنچ جانے کی بابت اطلاع دے رہا تھا۔ بہت خوب شکیل صاحب، ایس پی تحسین آمیز لہجے میں بولا، فصیح الدین کے وہاں آتے ہی غائب ہو جانا۔ اس کے بعد تمہارا کام بس اتنا رہ جائے گا کہ کبیر دادا کا خیر خواہ بنتے ہوئے اسے کال کرنا ہوگی، اور جب وہ اپنا کام کر گزرے تو مجھے مطلع کر دینا۔ بے جھجکے اسے اپنے بارے میں بتا دینا۔ یقیناً کبیر دادا تمہارے اس کام سے خوش ہوگا۔ کبیر دادا کو خبردار کرنے کے بعد مجھے ضرور مطلع کرنا۔ باقی فصیح الدین کے خاتمے کے بعد تیمور علی گینگ کا سربراہ اور اس کے دستے راست تم ہوگے۔ فکر نہ کرو، تیمور علی سے میری بات چیت ہو چکی ہے۔ کبیر دادا بھی تمہاری سفارش ضرور کرے گا۔ شکریہ سر، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں جگر، فاسی کے ساتھ میرا بھی کوئی ادھار پھنسا تھا، اس میں تمہارا فائدہ نظر آیا تو تمہیں بھی ساتھ شامل کر دیا۔ یہ دنیا کا قانون ہے بھائی کہ کچھ لے دے کر اصول پر کام چلتا ہے، اور میرے بدلہ لینے کی خواہش میں سب سے زیادہ فائدہ تمہیں پہنچ رہا ہے۔ ذرا سی محنت اور کوشش سے تم ایس پی ضمیر حسین اور کبیر دادا جیسے آدمی پر احسان کرنے والے بن جاؤ گے۔ میں تمہیں قانون کی گرفت میں آنے سے محفوظ رکھوں گا تو کبیر دادا کسی غنڈے کو تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھنے دے گا۔ اس کے ساتھ ہماری طرف سے جو نقد انعام ملے گا وہ بونس ہے۔ وہ عقل مندی سے بولا، سر میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاباش، اور میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ جرم کی دنیا میں کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیشہ اپنا فائدہ مد نظر رکھنا، کیونکہ سب سے پہلے تمہاری اپنی ذات ہے، اس کے بعد کسی اور کا نمبر آتا ہے، چاہے میرے ساتھ ہی کیوں نہ واسطہ پڑے۔ ایس پی نے چکنی چپڑی باتوں سے اسے مزید شہ دی۔ وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولا، سر آپ تو میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ آئندہ ایسی پاگلوں والی بات نہ کرنا بے وقوف آدمی، پہلے میں نے اپنا فائدہ سوچا ہے، اس کے بعد تمہارا نمبر آیا ہے۔ تم بھی پہلے اپنا فائدہ سوچنا، ہاں اس کے بعد اگر میرے لیے کوئی گنجائش کر سکو تو مجھے بھی اس کام میں پیچھے نہیں پاؤ گے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ سر۔
خدا حافظ کر کے ایس پی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شکیل خود کو فصیح الدین کے گینگ کا نمبر 2 بنا دیکھ رہا تھا۔ کبیر دادا کی ہمدردی حاصل کرنے کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا کہ تیمور علی یا کوئی دوسرا تیسرا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو شاباش دینے لگا کہ ایس پی ضمیر حسین کے مشورے پر اس کام میں ہاتھ ڈالنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹھیک 8 بجے فصیح الدین کو اپنے خاص آدمی شکیل کی کال موصول ہوئی۔ سر، مال کافی دیر کا پہنچا ہوا ہے اور آج تو کشمالہ بیگم نے بڑی خاص چیز بھیجی ہے۔ اچھا؟ فصیح الدین نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا پچھلی دفعہ والی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ شکیل نے ایس پی کے سکھائے ہوئے الفاظ دہرائے۔ سر، آج تک ایسی نہیں آئی۔ خوبصورت، پرکشش اور کم عمر۔ بس 2 چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں۔ ایک بلا کی میں نوش لگتی ہے کہ جس وقت سے پہنچی ہے ایک بوتل خالی کر کے دوسری کو جڑی ہے، اور دوسرا ذرا بے باک ہے۔ آتے ہی لباس اتار کر فقط پینٹی کوٹ میں لیٹی ہے، گورے بدن پر کالا پینٹی کوٹ۔ یقین مانے اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو مجھ سے ضرور کوئی گستاخی ہو گئی ہوتی۔ ہا ہا ہا، فصیح الدین نے بے ہنگم کہا لگایا۔ عجیب بات کر رہے ہو یار، کمسن بھی، بلا کی میں نوش بھی اور بے باک بھی۔ بہرحال میری نظر میں یہ خوبیاں ہیں، اور گستاخی کیسی کل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ شکریہ سر، خوشی ہوئی۔ اور آپ کس وقت پہنچ رہے ہیں؟ میں نے ذرا کام سے جانا تھا۔ فصیح الدین نے کہا، میں بس تمہاری طرف نکل ہی رہا ہوں۔ آج مصروفیات کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، ورنہ 8 بجے تک وہاں پہنچ جایا کرتا ہوں۔ شکیل کی میں منتظر ہوں سر سن کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ خوبصورت، کمسن اور پرکشش کے الفاظ نے اس کی اشتہا بڑھا دی تھی۔ پہلے بھی کشمالہ اس کے پاس گئی گزری لڑکیاں نہیں بھیجا کرتی تھی، مگر شکیل نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی تھی۔ آج تو اس نے خصوصی طور پر لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ کشمالہ سے بات کر کے اس کا شکریہ ادا کر دے، مگر پھر اس نے یہ کام اس لڑکی سے ملاقات تک مؤخر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے مخصوص کوٹھی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ شکیل اسے دروازے کے قریب بھی منتظر ملا تھا۔ سر، آپ کے منہ سے اس کی تعریف کل سن لوں گا، اس وقت اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ دھڑکتے دل سے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ چوکیدار کے ساتھ ہی رک گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پرتعیش بیڈ کی طرف اٹھی جس پر وہ کتالہ عالم لیٹی تھی۔ آنکھوں میں خمار، ہونٹوں پر مسکان، مختصر پینٹی کوٹ سے چھلکتا سنگ مرمر سا شفاف بدن۔ ایک دفعہ تو وہ لرز کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے کشمالہ بیگم، تم انعام کی حقدار ٹھہری، اور تم بھی بیبی۔ کم از کم 1 سال تک تو تمہاری خدمات میرے حوالے ہی رہیں گی۔ تناوش خمار آلود نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی تھی۔ شاید کچھ زیادہ ہی چڑھا گئی ہو۔ وسکی کی 2 خالی بوتلیں کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا۔ بہرحال 10-15 منٹ تک سنبھل سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مدہوشی میں بھی قابل قبول ہو۔ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ نہاتے ہوئے وہ بے ساختہ گنگناتا رہا۔ نہا کر وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ پرہوس نظروں سے تناوش کے خوشنما بدن کو دیکھتے ہوئے اس نے گھنٹی بجائی۔ کوٹھی کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کے لیے اس نے مستقل ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ وہی اسے رات کا کھانا اور صبح سویرے ناشتہ وغیرہ پیش کرتی تھی۔ اسے فصیح الدین کے پسندیدہ پکوان اور وہاں آنے کے اوقات وغیرہ کا اچھی طرح پتہ تھا کہ برسوں سے وہاں نوکری کر رہی تھی۔ گھنٹی کے جواب میں وہ چند منٹ بعد ہی گرما گرم کھانے کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ دیسی گھی میں تلے کیما بھرے کباب، نمکین گوشت اور روسٹ دیسی مرغ اس رات کی مخصوص خوراک ہوتے تھے۔ میٹھے میں عمدہ قسم کی کھیر جس میں پسے ہوئے بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ کھانے کے برتن شیشے کی میز پر سجا کر ملازمہ الماری کی طرف بڑھی اور وہاں سے وسکی کی سر بمہر بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ آ جاؤ بیبی، اس نے پیار بھرے انداز میں تناوش کو پکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ خفا ہو جانے من، اتنے نخرے کس لیے؟ اس کی بکواس جاری رہی۔ 3-4 دفعہ پکارنے کے بعد بھی جب وہ قریب نہ آئی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی پرہوس نگاہیں تناوش پر گڑی رہیں۔ کھانا کھا کر اس نے ملازمہ کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ وہ دروازے ہی پر موجود تھی، چراغ کے جن کی طرح فوراً نمودار ہوئی۔ جب تک فصیح الدین رات کے شغل میں مصروف نہیں ہوتا تھا وہ یوں ہی دروازے پر موجود رہتی۔ وہ برتن سمیٹنے کو بڑھی۔
پہلے ایک گلاس میں خالص لیمو نچوڑ کر لے آؤ، ہماری خوبصورت مہمان کچھ زیادہ ہی چڑھا گئی ہے۔ وہ جی صاحب کہہ کر واپس مڑ گئی۔ فصیح الدین جلدی جلدی اپنا گلاس ختم کرنے لگا۔ گو ہمیشہ اسے کوئی جلدی نہیں ہوا کرتی کہ اس کے پاس پوری رات کا وقت ہوتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس کے قریب ہو جانا چاہتا تھا۔ ملازمہ جلد ہی لیمو نچوڑ کر لے آئی تھی۔ پلاؤ اسے، وہ بوتل سے آخری گلاس بھرنے لگا۔ ملازمہ نے سہارا دے کر تناوش کو اٹھایا اور اس کے منہ سے گلاس لگا دیا۔ نچوڑے ہوئے لیمو پینے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں میں ہوش مندی کی چمک ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید دوائی کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کھٹے پانی نے اس کے دماغ پر چھائے ہوئے خمار کو کم کرنے میں اور بھی تیزی دکھائی تھی۔ ملازمہ کے برتن سمیٹ کر نکلنے تک اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو اور بار بار سر کو جھٹکتے ہوئے وہ نیند کو بھگانے کی کوشش میں لگ گئی۔ فصیح الدین آخری گلاس معدے میں انڈیل کر مستی سے لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شراب کی بوتل سے زیادہ نشہ تو اسے دیکھ کر چڑھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ یقین نہیں آتا کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، تم آج تک کہاں چھپی تھی؟ آہستہ آہستہ شعور کی طرف آتی تناوش کو اس کے ہاتھ کا لمس ناگوار محسوس ہوا۔ اس نے کمزوری سے اپنا ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا جان من، اتنا اعراض کس لیے؟ فصیح الدین نے ایک دم اسے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ چھوڑو مجھے۔ دونوں ہاتھ اس کی چھاتی پر رکھتے ہوئے اس نے فصیح الدین کو دور دھکیلا اور اس کوشش میں ایک جانب گر پڑی۔ نشہ نہیں اترا میری جان۔ فصیح الدین اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ دوائی کا اثر کافی حد تک اتر گیا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر فصیح الدین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے لہجے میں وحشت بھری تھی۔ فصیح الدین نے کہا لگایا، ارے اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں یہاں کیسے؟ وہ بے اختیار بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف کھسکی اور اس وقت اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی۔ کپڑے، میرے کپڑے؟ وہ وحشت زدہ انداز میں سمٹ گئی۔ پہنے تو ہوئے ہیں۔ فصیح الدین نے اس کے ناکافی لباس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا کیونکہ اس کے تئیں وہ نشے میں تھی۔ اسی وقت تناوش کی نظر تکیے کے ساتھ پڑے اپنے لباس پر پڑی۔ اس نے جھپٹ کر کپڑے اٹھا لیے۔ جان من، ابھی پہننے نہیں، اتارنے کا وقت ہے۔ فصیح الدین پچکارتے ہوئے کپڑے اس کے ہاتھ سے لینے لگا۔ چھوڑو میرے کپڑے، ذلیل کمینے، کون ہو تم؟ چھوڑو۔ وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی اور خود کو اس حالت میں دیکھ کر حواس باختہ ہو رہی تھی۔ ارے تم تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو اور میرے پاس وقت تو کافی ہے مگر صبر اتنا نہیں کہ تمہارے نشہ ختم ہونے کا انتظار کروں۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر اسے دھکا دے کر تناوش بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ تم نے ضرور ورزش کروانی ہے جان من۔ وہ بھی جارحانہ انداز میں بیڈ سے اتر گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ تناوش گڑ گڑانے لگی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو جان من؟ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ تمہیں ڈر لگے؟ تمہارا راتوں کا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ تناوش ایک دم دروازے کی طرف دوڑی مگر فصیح الدین نے چھلانگ لگا کر اسے پکڑ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محافظ وہ تماشا دیکھیں۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ شاید تمہیں زبردستی ہی میں مزہ آتا ہے، پرحفظ لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو۔ تناوش نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے اور پھر فصیح الدین کو بے نیازی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چلائی، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے؟ میں ہوں نا۔ وہ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر، کبیر آ جاؤ نا۔ اس کے دل نے شدت سے کبیر دادا کو یاد کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا میری حفاظت کا، کہاں ہو؟ آ جاؤ نا، دیکھو میری خاطر نہیں، اپنی انا اور زبان کی پاسداری کے لیے ہی آ جاؤ۔ یا اللہ پاک، میرے کبیر کو میری حالت کی خبر تو دے دے۔ یا اللہ، اسے میری نجات کا وسیلہ بنا کر بھیج دے۔ یا اللہ، اسے بتا تو دے کہ اس کے دھتکارنے پر میں کس طرح بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ کہتے ہیں مشکل گھڑی میں اللہ پاک یاد آتا ہے اور پھر وہ شخص یاد آتا ہے جس سے انسان بہت محبت کرتا ہو۔ وہ بھی اللہ پاک سے کبیر دادا کو وہاں لانے کی دعائیں مانگ رہی تھی اور مناجات کے ساتھ اس کی حرکت بھی نہیں رکی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب اتر گئی۔ فصیح الدین بیڈ سے گھوم کر اس کی طرف بڑھا اور وہ بھاگ کر دوسری جانب گھوم گئی۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، اف، تمہارا تو پتہ نہیں مگر مجھے چوہے بلی کے اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، سونے رسول کا واسطہ، مجھے جانے دو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر دہائی دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کوشش کر کے پھر دروازے کی جانب بھاگی۔ فصیح الدین نے 2 چھلانگوں میں اسے جا لیا تھا۔ اب پکڑی گئی ہو اور کھیل شروع۔ فصیح الدین نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، ذلیل کمینے۔
بچاؤ بچاؤ! مچل کر اسے جان چھڑانے کے ساتھ وہ زبان سے چیخنا بھی شروع ہو گئی تھی، مگر فصیح الدین کا اس بھاگ دوڑ سے دل بھر چکا تھا۔ مچلتی حسینہ کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ مکروہ لہجے میں بولا، اب بس بھی کرو نہ جانے من، اتنی بے رخیاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تناوش کے گڑ گڑانے، چیخنے چلانے اور اسے برا بھلا کہنے کے وہ متعلق پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، معافی دے دو۔ تناوش نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے تھے۔ جانے من، تم چھوڑنے کی چیز تو نہیں ہو، اس نے پرہوس لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تناوش نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی بدبختی اور بد نصیبی پر فصیح الدین کی ہوس کی مہر ثبت ہونے میں کوئی شبہ بقایا نہیں تھا۔ اس نے سارا دن گھر پر ہی گزارا تھا۔ راحت خالہ نے ناشتے اور دوپہر وغیرہ کے کھانے کی بابت پوچھا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر اس نے سامان سمیٹنے کی کوشش پر وہ غصے اور بیزاری بھرے لہجے میں بولا، راحت خالہ، رہنے دو۔ صاحب جی، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے۔ کہہ دیا نا، قطع کلامی کرتے ہوئے اس نے راحت خالہ کو کمرے سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نہیں ہے ضرورت ترتیب کی، ایسے ہی رہے گا میرا کمرہ، کسی کو ضرورت نہیں میرا خیال رکھنے کی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سن رہی ہو نا، مجھے تم سے نفرت ہے، بے حد نفرت۔ موبائل سکرین پر اس کی فوٹو لاتے ہوئے وہ بے ربط باتیں منہ سے نکالتا رہا۔ اب تمہاری کال بالکل بھی وصول نہیں کروں گا، تمہارے کپڑے بھی پھینک دوں گا۔ جینز کی پتلون اور پھولدار قمیض اس نے اپنے ساتھ بیڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ تمہاری ساری تصاویر اپنے موبائل فون سے مٹا دوں گا۔ تم مجھے نہیں جانتی، میرا نام کبیر علی خان ہے اور لوگ مجھے کبیر دادا کہتے ہیں۔ کبیر دادا کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی بھی نہیں، تمہاری بھی نہیں۔ تناوش کی گنگناتی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی۔ ہنس لو، مگر میں تمہیں بھلا کر دکھاؤں گا۔ کبیر دادا نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ کبیر دادا ہارنا نہیں جانتا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے آؤں گا تو بھول ہے تمہاری۔ کبیر دادا کو جھکنا نہیں آتا، اور تم جیسی 2 ٹکے کی چھوکری کے لیے میں اپنے مقام سے نیچے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے دفع کر چکا ہوں۔ اگر تم نہ جاتی تو 1-2 دن بعد تمہیں خود ٹھوکر لگا دیتا۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے کان میں تناوش کی سرگوشی گونجی۔ لڑکی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، محبوبہ بھی ہوں اور بیوی بھی۔ اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں نا آپ۔ خاموش، بند کرو بکواس۔ نہیں ہو تم میری دوست اور تم جیسی لڑکی کا محبوبہ بناتی ہے میری جوتی۔ بڑی آئی کبیر دادا کے دل میں جگہ بنانے۔ موبائل آنکھوں سے دور کرتے ہوئے اس نے ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر دیں۔ ہنستی مسکراتی تناوش جھٹ سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ دھمکی۔ وہ کچھ گنگنا رہی تھی، شاید اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبیر دادا کے سانس بوجھل ہونے لگے، جانے کتنے گھنٹوں سے وہ سو نہیں سکا تھا۔ نیند میں وہ اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی رہی، ویسے ہی شوخی اور شرارت بھرے انداز میں، وہی محبت، چاہت اور خلوص سے لبریز رویہ، اسی طرح اپنا آپ اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار، پہلے کی طرح اس کا خیال رکھنے والی۔ آنکھ کھلنے پر اسے خوابگاہ میں اندھیرا چھایا نظر آیا۔ جاگتے ہی خواب کے خوبصورت مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ کہاں چلی گئی ہو تناوش؟ آ جاؤ نا، میں ہارا اور تم جیتی۔ بس کر دو، اب برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تم سے دور، تمہارے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ تم کہتی تھی کہ تمہیں چندا، گڑیا اور جانو کہوں، آ جاؤ یہی کہوں گا۔ تم میری گود میں لیٹنا چاہتی تھی، قسم سے پوری رات گود میں لے کر بیٹھا رہوں گا۔ میرے ساتھ شاپنگ پر جانے کی خواہاں تھی، جب بھی کہو گی لے کر جاؤں گا۔ میرے ہاتھ سے پہلا نوالا کھانے کی خواہش تھی، وعدہ کرتا ہوں پورا کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ میری شراب نوشی کی عادت بری لگتی تھی، آ کر آزما لو، تمہارے سامنے کبھی نہیں پیوں گا۔ ساحل سمندر پر میرے بازوؤں میں سما کر سیر کرنا چاہتی تھی، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں۔ ایک موقع تو دے دو، تمہیں اٹھا کر میلوں چلوں گا۔ جب کہو گی کام پر نہیں جاؤں گا، جب چاہو گی ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں گے۔ تم میرا اعتراف سننا چاہتی تھی، ہر لمحہ اقرار کروں گا کہ تم دنیا کی خوبصورت ترین، پیاری ترین گڑیا ہو، نہ تم جیسی کوئی تھی اور نہ ہوگی۔ آ جاؤ نا گڑیا، بس ایک موقع دے دو، میں ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ تمہارے ساتھ بارش میں بھی بھیگوں گا، دونوں مل کر چٹنی اور پکوڑے کھائیں گے۔ پتہ نہیں کون کون سے خیال اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ چند لمحے کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے بیڈ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹریک سوٹ پہن کر جم میں داخل ہو رہا تھا۔ 10-15 منٹ رسی کود کر اس نے جسم کو گرم کیا اور پھر پنچنگ بیگ پر مکے برسانے لگا۔
پسینہ دھاروں کی صورت میں اس کے چہرے اور گردن پر بہہ رہا تھا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ بیگ کی پٹائی کر کے اس نے گلوز اتارے اور گہرے سانس لیتا ہوا جم سے باہر نکل آیا۔ اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ سکرین پر ابھرنے والا بغیر نام کا نمبر اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اسے لگا تناوش کا فون ہے۔ دل ہی دل میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو کر اس نے کال وصول کرنے والا بٹن دبا دیا۔ السلام علیکم، کیا میں کبیر دادا کو مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں؟ نامانوس سی آواز نے اس کے دل میں مایوسی بھر دی تھی۔ بولیں، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ دادا، میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے مگر میں آپ کا بہت بڑا معتقد ہوں۔ آپ ہمیشہ سے میرے ہیرو رہے ہیں۔ شکریہ، اور میں تھوڑا مصروف ہوں اس لیے اجازت چاہوں گا۔ کال نہ کاٹنا دادا، بہت ضروری بات ہے۔ بولو، اس نے کوفت زدہ انداز میں کہا۔